اور اس کے بعد شوق کے اس کا ذوق ہے، وہ ذوق اس کا ترقی کرتا ہے، اور ذوق اصل میں تجربہ ہے، فائنل ایکسپیرینس۔ صاحب ذوق کی نظر جچی تلی ہوتی ہے، صاحب ذوق کے کان جچے تلے ہوتے ہیں، صاحب ذوق ایک چیز کو سنتا ہے اور اس کا اثر آخری حد تک قبول کرتا ہے۔ نقشبندیہ سلسلے میں سما اور یہ چیزیں سختی سے منع کی گئیں، شدت سے، حتیٰ کہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ذکر بالجہر ہوتا تھا تو شہر کے مفتی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ جو خانقاہ میں ذکر بالجہر ہوتا ہے یہ ہمارے حنفی فقہا کے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے۔ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بحث نہیں کی اور فرمایا نقنیم، ہم آئندہ نہیں کریں گے، ختم کرو۔ ان کے ہاں اتنی شدت، حضرت مجدد رحمۃ اللہ تو بڑی نکیر کی ہے اس پہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں خود حضرت مولانا عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ چشتی مزاج کے پیدا ہو گئے۔ کوئی بلند آواز سے شعر پڑھ دیتا تھا تو ان پہ حال طاری ہو جاتا تھا۔ ہندو تھے چاروں طرف، ایک دن صبح اٹھے اور ہندو کچھ پڑھ رہے تھے بھجن، ان کی سمجھ میں آتے تھے، وہ معرفت کا کلام تھا، تو ان پہ حال طاری ہو گیا، گر گئے اور ہڈی پہ چوٹ آ گئی۔ پھر سنبھل کے بیٹھ گئے، گھر والے جمع ہوئے تو کہا اندھیرا تھا، ٹھوکر لگی اور گر گیا۔ بات تو ٹھیک تھی، ٹھوکر لگ گئی، گر گئے، مگر اصل وہ پیچھے جو چیز کام کر رہی تھی وہ چشتیوں کا مزاج تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھئی ان چشتیوں کے مزاج سے کلیتاً اپنے آپ کو باہر رکھنا ممکن نہیں، اس لیے ہم مختلف جلسوں میں جب جاتے ہیں تو جو نعتیں پڑھتے ہیں اس سے ہمارا کام چل جاتا ہے۔ تو ذوق ہے، حسن سماعت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مدینہ منورہ میں امامت سے ہٹا دیا، بہت اچھا پڑھتے تھے وہ قرآن۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ اس کی طرف زیادہ جانے لگے ہیں کیونکہ ان کی آواز بہت اچھی ہے، ہٹا دیا۔ اسی لیے حنفیت پہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی گہری چھاپ ہے، اسی کے اثر سے فتاوی عالمگیری نے یہ لکھا ہے، اور بھی جگہ، مگر فتاوی عالمگیری نے تو بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ خوش خوان مطلوب نہیں، صحیح خوان مطلوب ہے۔ جو قرآن کو صحیح پڑھے وہ چاہیے، وہ نہیں چاہیے جو بہت خوبصورت آواز سے پڑھے۔ اور ذوق میں حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی۔ نظر میں رہتا ہے، حاصل نہیں ہوتا۔ شراب کا شوق ہے اور پھر بوتل نظر آ گئی، اللہ کی معرفت کا شوق ہے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ پتہ چل گیا،
یہ سب شوق اور ذوق ہے۔ اور پھر جب اس شراب سے کچھ چکھ لیتا ہے، مولانا روم نے مثنوی میں بڑا واضح کیا ہے اس چیز کو، کہ جب اس شراب کو چکھ لیتا ہے تو یہ شرب ہے، یہ تیسرا درجہ ہے شعور کا، اور چوتھا درجہ وہ کہتے ہیں پھر سیرابی ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، اور اس حال میں رنگ جاتا ہے جو شوق سے شروع ہوا تھا سفر اور سیرابی پہ ختم ہوا۔